اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہمارا موضوع ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب قرآن کریم کی نگاہ میں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی یا سکسیس کسے کہتے ہیں۔ کامیابی ایک ایسا مقولہ ہے، کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان، ہر فرد کامیابی کے پیچھے ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی بچے سے بھی کہا جائے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں زندگی میں، تو وہ کہے گا کہ مجھے کامیابی چاہیے۔ یعنی ہم جب سے ہوش سنبھالتے ہیں تو ہم کامیابی کے پیچھے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہر انسان کو کامیابی چاہیے۔ البتہ کوئی کامیابی کو زیادہ پیسے کمانے میں سمجھتا ہے، کوئی کامیابی کو زیادہ پڑھنے میں اور ایجوکیشن کے اندر سمجھتا ہے، کوئی کامیابی کو ویل سٹیٹس، اپنا بہترین سٹیٹس بنانے میں سمجھتا ہے، کوئی کامیابی کو ایک بڑا اچھا مقام حاصل کرنے میں سمجھتا ہے۔ تو کامیابی ہم مختلف چیزیں ہم نے کامیابی کے لیے اپنے ذہن میں اپنے زاویہ دید کے اعتبار سے رکھی ہوئی ہیں۔ تو بس کامیابی ضروری ہے، کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور انسان کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی ہے کیا حقیقت میں۔ دیکھیں، اصل میں کامیابی کا تعلق ہدف سے ہے، گول آف لائف سے ہے۔ یعنی آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے لیے کیا ٹارگٹ اپنی زندگی میں رکھا ہے۔ یعنی جو ہم نے اپنی زندگی کے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، اس کو اچیو کرنے کا نام کامیابی اور سکسیس ہم سمجھتے ہیں۔ جو بھی ٹارگٹ اپنی زندگی میں ہم نے مینج کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا نام ہم کامیابی کہتے ہیں۔ اگر ہمارا گول آف لائف یہ ہے کہ ہم نے اس حد تک سرمایہ دار بننا ہے، ایک بڑا تاجر بننا ہے، بڑا پیسے والا بننا ہے، یا ایک اچھا سٹیٹس حاصل کرنا ہے، ایک بڑا مقام حاصل کرنا ہے، ایک بڑی جاب میں، ایک بڑے شعبے میں میں نے آفیسر بننا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ اس ٹارگٹ کے حساب سے ہماری کامیابی سامنے آئے گی کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اگر اچیو کر لیا تو ہم کہیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے، اور اگر ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کیا تو ناکام ہوئے۔ بس گول آف لائف جو ہے، اپنی زندگی کا ہدف جو ہے، یہ اس کی بیس پر ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کو میئرمنٹ کر رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کو پرکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو گول آف لائف ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ گول آف لائف کا تعلق بھی انسان کی آئیڈیالوجی سے ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں کیا آئیڈیالوجی رکھتا ہے، کیا نظریہ رکھتا ہے۔ یعنی کامیابی اور ناکامی کا تعلق انسان کی گول آف لائف سے ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے۔ اور زندگی کا مقصد اور ہدف ہم معین کرتے ہیں اپنے آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، کہ اس کائنات یا تخلیق کائنات یا انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس کے اعتبار سے۔ یعنی یہ کائنات کیوں وجود میں آئی، اس کائنات کے بارے میں ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے۔ کیا ہم دنیا کو ہی ہدف اور مقصد اور آخری نہایت سمجھتے ہیں؟ کہ قرآن جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں ہم
مرتے ہیں اسی میں جیتے ہیں، یہی دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر یہ آئیڈیالوجی ہے کہ ہمیں اسی دنیا کے لیے بنایا گیا اور اسی دنیا میں چند دن گزارنے ہیں، بس چلے جانا ہے اور اس کے بعد ختم نابود ہو جانا ہے، ایک یہ آئیڈیالوجی ہے۔ ایک یہ آئیڈیالوجی ہے کہ نہیں، ہمیں ایک خاص ہدف کے لیے، خاص مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ دنیا محدود ہے، مختصر ہے، جس میں ہم نے آزمائشوں سے عبور کرنا ہے اور ایک بلند ہدف کی طرف جانا ہے، اور آخرت ہے جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو حقیقت میں آخرت کی ہی ہے، دنیا کی زندگی تو مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اگر یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ اگر ذہن میں ہمارے ایک تصور موجود ہے یا ہمارا عقیدہ موجود ہے، تو پس اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا جو گول ہے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ مختلف ہوگا ہمارا۔ پس ایک شخص کہ جو الہی سوچ رکھنے والا ہے، جو اللہ کی توحید کا قائل ہے، جو دین اور شریعت کو مانتا ہے، اس کی سوچ، اس کی آئیڈیالوجی، اور ایک شخص کی جو دین، شریعت، خدا، ان چیزوں کو تصور کسی چیز کے لائق نہیں سمجھتا اور فقط دنیا کے دائرے کے اندر ہی گردش کر رہا ہے، اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی گول آف لائف میں بڑا فرق ہوگا۔ بس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہمارے ہدف کے اوپر ہے، ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہے، ہمارے گول آف لائف کے اوپر ہے۔ اور گول آف لائف جو ہے، ہم کس اعتبار سے ہم نے مینج کرنا ہے، وہ کس اعتبار سے مینج ہوتا ہے، وہ ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر، ہمارے عقیدے کے اوپر، کہ تصور کائنات، اس کائنات کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، ہماری کیا آئیڈیالوجی ہے۔ اگر الہی تصور کائنات ہے تو پس گول آف لائف بھی ہمارا محدود نہیں ہوگا، بہت وسیع ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے جو یہ دنیاوی مقاصد ہیں، یہ اصلی ہدف نہیں ہے، اصلی گول نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ایک بہت بڑے ہدف تک پہنچنا ہے۔ بس ہمارا ٹارگٹ، ہمارا جو گول آف لائف ہوگا بہت بلند ہوگا، اگر ہم اس کائنات کے بارے میں یہ تصور رکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا محدود ہے، یہ دنیا جہاں پہ ہمیں بھیجا گیا ہے بالکل مختصر ہے، مختصر مدت ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کامیابی اور ناکامی فقط اسی دنیا تک محدود ہے، بلکہ ہم نے ایک بلند ترین ہدف حاصل کرنا ہے، ایک بلند منزل کو پانا ہے، جس کو کمال انسانیت کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے خلق کیا، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ معین کریں گے۔ اب اس ٹارگٹ کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اس ٹارگٹ کی طرف اگر ہم نہیں جا رہے تو ہم ناکام ہوں گے، چاہے دنیا میں جتنی ہی ترقی ہم نے کر لی ہو، کتنی ہی سکسیس حاصل کر لی ہو۔ بس یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ سکسیس، کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہمارے ٹارگٹ سے ہے، ہماری گول آف لائف سے ہے، اور گول آف لائف کا تعلق ہماری آئیڈیالوجی سے ہے کہ ہم نے کیا آئیڈیالوجی رکھی ہوئی ہے، کیا اس کائنات کے بارے میں ہمارا تصور ہے۔ بس کامیابی اور ناکامی فرق کرتی ہے ایک انسان کے لیے کہ جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اس کی نظر میں چونکہ الہی تصور کائنات رکھتا ہے، اس کی نظر میں بہت فرق کرتی ہے۔ پس اس کائنات کے بارے میں جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ہمارا مقصد یعنی ہم یہ ذہن میں رکھتے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا محدود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ حقیقت میں ہماری زندگی آخرت میں ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ تو پس دنیا میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں جن کو اس نے اچیو کرنا ہے، ان کو اس طرح سے مینج کرے گا کہ وہ اس کا آخری جو ہدف ہے، جو اس کا گول آف لائف ہے، جو اس کا بلند ترین ہدف ہے، اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں بلکہ اسی سمت میں جائے۔ وہ ان کو سٹیج قرار دے گا، ان کو پلرز قرار دے گا، ان کی بنیاد پہ بڑھتا جائے گا اور اپنے کمال بندگی کو حاصل کرے گا۔ تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کی، اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین ہدف اور مقصد کی طرف اگر جا رہا ہے
تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کی۔ اور اگر اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف اور گول آف لائف جو کہ اس ایک توحیدی نظریہ رکھنے کی بنیاد پر رکھتا ہے، اگر اس گول آف لائف کی طرف نہیں جا رہا تو دنیا میں جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لے، جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی اس نے جو ہے وہ دولت اکٹھی کر لی ہو، جتنا بڑا تاجر بن جائے، لیکن اپنے مقصد حیات کو اگر بھول چکا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ بندہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ کامیابی اور ناکامی کے تعلق آپ کی اس ٹارگٹ اور آپ کی اس گول آف لائف سے جس کو اچیو کرنے کو آپ سکسیس کہتے ہیں۔ اب گول آف لائف آپ اپنی زندگی کا خود معین کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، کہ جس طرح سے ہم آئیڈیالوجی رکھتے ہیں اسی اعتبار سے ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہوگا۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں کامیابی اور ناکامی کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرآن نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، قد افلح من زکاہا، اور اسی طرح سے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ وقد خاب من دساہا، کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، جس نے نفس کو تزکیہ نہیں کیا، جس نے اس نفس کو ڈبو دیا، تباہ کر دیا، قد خاب، وہ جو ہے ناکام ہو گیا۔ فلاح، کامیابی، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح در حقیقت کہا جاتا ہے ان تمام مشکلات اور جو آپ کے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں سے عبور کرنا، ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یا ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا تاکہ آپ اس رکاوٹوں سے عبور کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف جا سکیں۔ مثلا ایک شخص جو کہ ریس دوڑ لگا رہا ہے اور راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں، ان رکاوٹوں سے جو وہ عبور کرتا جائے گا اور اپنے منزل، اپنے ٹارگٹ کی طرف نزدیک ہوتا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فلاح کی طرف جا رہا ہے۔ قد افلح المومنون، سورہ مومنین میں آپ دیکھیے قد افلح المومنین، مومنین فلاح پا گئے، ان خصوصیات کی بنیاد پر فلاح پا گئے، یعنی وہ اپنی کامیابی کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ تو پس فلاح اور خوابہ یہ آپس میں اپوزٹ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس سے اوپر جو سٹیج ہے وہ فوز ہے، قد فاز فوزا عظیما، جیسے قرآن نے بیان فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، یا فوزا عظیما کہا بعض جگہ، اس کے مقابلے میں خسران ہے۔ فلاح سے اگلا مرحلہ، اگلا طبقہ جو ہے وہ فوز کا ہے۔ فوز میں وہ ٹارگٹ، یعنی جس نتیجے تک، جس ٹارگٹ تک اس نے پہنچنا تھا اس تک پہنچ گیا تو اس کو کہتے ہیں فوز، یعنی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ سعادت ہے۔ سعیدو کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، شقو اور سعیدو کے الفاظ جو ہے وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، کہ جیسے قرآن نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو افراد شقاوت کا شکار ہوئے، شقو کا لفظ، شقاوت کا لفظ مشقت سے نکلا ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو سختی میں ڈال دیا ہے، مشقت میں ڈال دیا ہے۔ جو لوگ شقاوت والے ہیں فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے وہاں پہ نالا و بکا ہو گئی اور وہاں پہ ان کے لیے گرم پانی اور آگ ہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اما الذین سعیدوا، جو سعادت مند ہیں، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو سعادت کا لفظ اور شقاوت کا لفظ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ بس سعادت اور شقاوت، سعادت کا لفظ جو ہے وہ فلاح اور فوز سے اوپر، یعنی ان کے اوپر حاوی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک مشن میں، ایک ٹارگٹ پہ اچیو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اچیومنٹ کو کہتے ہیں فوز، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ شخص جو ہے وہ کامیاب کہلایا، ٹھیک ہے، تو یہ سعادت مند کہلایا۔ تو پس یہ تین طرح کے الفاظ، اس کے اپوزٹ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ فلاح، اس کے مقابلے میں خوابہ کا لفظ ہے، اسی طرح سے فوز اور خسران موجود ہے، اور سعادت اور شقاوت کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھنے ہیں کہ قرآن کریم کی نظر میں کون سے اسباب ہیں
کہ جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا باعث ہیں۔ یعنی کامیابی ہم نے اب میں نے معین کر لیا کہ کامیابی قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ کامیابی یعنی وہ کہ جو ہمارے گول آف لائف کے مطابق ہو۔ ہم نے اگر اپنی گول آف لائف کو حاصل کر لیا یا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر اپنی زندگی کے جو مقصد ہے، ہدف زندگی ہے، اس کی طرف نہیں جا رہے تو یعنی ہم ناکام ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے کن چیزوں کو کامیابی کہا ہے اور کن چیزوں کو ناکامی کہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح، جس کی بیس پہ انسان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہ ایمان اگر نہ ہو تو قرآن کی نظر میں وہ ناکام ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے جتنی ترقی کر لے وہ کامیاب نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں خاسرون میں سے ہے، قرآن کی نظر میں وہ شخص وہ خواب ہے اور ناکام ہو گیا ہے، وہ شقاوت مند ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور محکم بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر لے گا۔ اگر ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، یعنی حتیٰ تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ پس ایمان اور اطاعت، عمل صالح کو اللہ نے کامیابی کہا ہے، یا فرمایا کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لایا، اس نے توبہ کی اور عمل صالح انجام دیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والے میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پس قرآن کی نظر میں پہلا سبب جو انسان کی کامیابی کے لیے، جو اس کو ٹارگٹ اور گول آف لائف کے نزدیک کرتا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور جس کی بنیاد پہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن کریم میں بے تحاشا اور بہت جگہ یہ چیز استعمال ہو گئی وہ تقویٰ ہے۔ قرآن کی نظر میں تقویٰ جو ہے وہ کامیابی کا معیار ہے، یعنی قرآن کی نظر میں معیار کیا ہے کامیابی کا؟ تقویٰ ہے۔ اچھا، اب یہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ کی بنیاد پہ آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ یہ جو اسباب کامیابی کے میں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا تعلق تو آخرت سے ہے، نہیں، یہ جتنے بھی معیارات قرآن نے کامیابی کے بتائے ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ حسنۃ فی الدنیا والآخرہ ہے، یعنی ایمان ہو، عمل صالح ہو، تقویٰ ہو۔ قرآن نے بیان کیا کہ اگر قریہ والے، بستیوں والے ایمان لاتے و تقویٰ اختیار کرتے، لو آمنوا واتقوا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر برکات من آسمانوں سے برکتیں نازل ہوتی۔ یعنی اس وقت اخروی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق، اس کا اثر دنیا میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں بھی عنایت کرتا ہے، یعنی دنیاوی کامیابی بھی انہی چیزوں کے اندر ہے کہ جن کو قرآن نے کامیابی کا معیار قرار دیا ہے۔ تو تقوی کے بارے میں قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات ہیں۔ پہلی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اگر آپ دیکھ لیں، فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا یہ متقین کون ہیں؟ فرمایا متقین وہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی ہدایت کے اوپر قائم ہیں، اپنے رب کی ہدایت کے اوپر، یعنی جس ٹارگٹ اور جس گول آف لائف، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد حیات کو انہوں نے بھولے نہیں ہیں، وہ اسی سمت میں رواں دواں ہیں، اور اس مقصد اور ہدف کو پانے کی بنیاد پر اولئک ھم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پس تقویٰ سے انسان کو فلاح ملتی ہے۔ یا فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اصبروا،
صابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو اور کمر ہمت باندھے رکھو. یہ باعث بنے گا کہ کیا کرو گے تم؟ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. یا اسی طرح سے ایک صلوات پڑھنے پر محمد والی محمد. اسی طرح سے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے. تو یہ کامیابی. اسی طرح فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، کامیابی دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے وعدے اور اپنی باتوں کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہوتا ہے. ذالک والفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. تو پس تقوی قرآن کی نظر میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی کے اندر ہے. اگر معاشرہ تقوی کی طرف جائے تو معاشرے کے اندر تقوی کے اثرات ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل کرے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، معاشرے کے اندر فقر اور ناداری ختم ہو جائے گی. ایک اجتماعی تقوی جو ہے، ٹھیک ہے، انفرادی تقوی سے ایک اجتماعی تقوی وجود میں آتا ہے. تو بس تقوی جو ہے نہ فقط آخرت میں کامیابی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے. اسی طرح قرآن کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ حدود الہی کی رعایت کرنا، احکام الہی اور حدود الہی کی پاسداری کرنا. قرآن بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اللہ نے ان سے ساتھ سودا کیا ہے. کس کے بدلے میں؟ بأن لهم الجنہ، کہ اس کے بدلے کہ ان کے لیے بہشت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جانوں اور مالوں کو خریدتا ہے کہ ان کے لیے جنت قرار دی ہے. اور جنت جو ہے وہ کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جسے جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. پھر فرمایا من اوفی بعہدہ، جو اپنے عہد اور وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اس نے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر عمل پیرا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تمہیں بشارت ہے اس بیعت کی یا اس وعدے کی جو تم نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ. جس وعدے کے بارے میں تم نے اللہ کو قول دیا ہے اور اس وعدے کے اوپر تم عمل پیرا ہو اور اس وعدے کی پاسداری کر رہے ہو، اس کی بنیاد پر تمہارے لیے بشارت ہے. وذالک والفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. بس حدود الہی کی رعایت. یا فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا اسے ایسے بہشت میں، ایسے باغات میں کہ من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ سکسیس ہے. قرآن نے حدود الہی اور احکام کی پاسداری کرنے کو سکسیس قرار دیا ہے، کامیابی قرار دیا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح دیکھیں قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کامیابی کا معیار قرار دیتا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہونے چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے وہ روکتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح کی طرف جانے والے ہیں. اسی طرح وفاء بعہد، وعدے کی وفا کرنا، قرآن کریم میں کامیابی قرار دیا. سے فرمایا قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فلاح اور کامیابی کا زمینہ قرار دیا گیا ہے. قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے. کس بنیاد پر؟ والذین ہم لامانات وعہدہم راعون، کہ جو اپنی امانتوں، اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ وفا بعہد. اب یہ دیکھیں وفا بعہد جو ہے، وعدے کی وفا کرنا، امانت داری کا لحاظ رکھنا،
یہ نہ فقط اخروی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص بہترین بزنس مین بننا چاہتا ہے تو اگر وہ امانت کا خیال رکھتا ہے، امانت داری رکھتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ یا آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، اگر امانت داری کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں تو پائیدار کامیابی اسی صورت میں ہے۔ دھوکے کی بنیاد پر، فریب کی بنیاد پر، خیانت کی بنیاد پر جو وقتی طور پر اگر ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، وہ خیالی کامیابی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ وہ کامیابی وقتی کامیابی ہوگی، پائیدار نہیں ہوگی۔ پائیدار کامیابی اسی وقت ہوگی جو ان قرآنی اصولوں کی بنیاد پہ ہو، چاہے دنیاوی کامیابی ہو چاہے اخروی کامیابی ہو۔ اسی طرح سے قرآن بیان فرماتا ہے کہ صداقت، سچائی، یہ کامیابی کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات، ان کے لیے ایسے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں فوز، فلاح کے الفاظ جو ہے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں کہ فلاح جو ہے وہ اس کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور فوز یعنی اس ٹارگٹ تک پہنچ چکا ہے۔ جہاں بہشت کی بات آتی ہے، جنت کی بات آ رہی ہے، وہاں پہ فوز فرمایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو مقصد تھا، وہ جو کامیابی تھی، وہ جو سکسیس تھی، جو ٹارگٹ تھا، اس تک پہنچ چکا ہے، لہذا فوز کی منزل پہ ہے۔ دنیا میں ہے جہاں جن اصولوں اور جن چیزوں اور جن قوانین کو رعایت کرنے کے لیے کہا گیا تو وہاں پہ فلاح کا لفظ استعمال ہوا۔ اب آپ دیکھیں قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاہا، لیکن جہاں پہ بہشت کی بات آ رہی ہے یا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہاں پہ لفظ فوز استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں صبر اور استقامت، جو صبر کرتے ہیں اور استقامت کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ انی جزائتہم الیوم بما صبروا انہم الفائزون، کہ بے شک میں انہیں جزا دوں گا، جزائی تو میں جزا دوں گا انہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن، کس وجہ سے؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، یہ کہ وہ کامیاب ہیں، کہ آخرت میں جو اچیومنٹ حاصل ہونے کے بعد اس کو فوز کا لفظ کہا ہے کہ پس انہوں نے صبر کیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہوں میں بھی بیان فرمایا کہ جو انسان کو بہشت حاصل ہوگی یا جو کامیابی حاصل ہوگی وہ اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے صبر کیا ہے۔ فرشتے جب بہشت والے جنت میں جانے لگیں گے تو اس وقت جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے صبر کیا ہے۔ صبر جو ہے وہ اس کے مختلف شاخیں بیان کیے گئے ہیں۔ صبر جو ہے وہ فرمایا جیسے روایات میں ملتا ہے الصبر علی النائبہ، یعنی مشکلات کے اوپر، مصیبتوں پر صبر۔ اسی طرح الصبر علی المعصیہ، معصیت پر صبر، یعنی آپ کے سامنے کوئی معصیت آتی ہے، نافرمانی خدا آتی ہے، آپ آسانی سے وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، خدا کی خاطر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصیبت پر صبر ہے، مشکلات پر صبر ہے۔ اور اسی طرح صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں صبر، جیسے ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے، کیونکہ مصادیق میں سے، صبر کے مصادیق میں سے ایک کو روزہ قرار دیا گیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم سب نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور صبر سے مراد روزہ لیا گیا اس آیت میں کہ تم نماز اور روزے سے مدد طلب کرو۔ تو پس صبر کی کئی کیٹیگریز ہو جائیں گی۔ صبر جو ہے مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، واجبات الہی پر صبر کرنا، اسی طرح سے معصیت کے اوپر، نافرمانی پر صبر کرنا، یعنی انسان نافرمانی انجام نہ دے، غضب میں آیا اور غضب کو کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے اور وہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، ایک کہ فرمایا کہ
حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرماتا ہے کہ مجھے 2 گھونٹ بہت پسند ہیں، 2 گھونٹ۔ ایک گھونٹ جو ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے، غضب کا گھونٹ ہے، یعنی غضب اور غصے کو پی جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو جو پی جاتے ہیں، یہ غصے کو پی جانے کا گھونٹ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، غصے کو پی جانا۔ اور اسی طرح سے ایک گھونٹ کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ معصیت کے اوپر صبر کرنا، کہ جب معصیت ہے، نافرمانی سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ صبر کا گھونٹ ہے، وہ پی جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ 2 پسند ہے۔ تو لہذا صبر اور استقامت انسان کی کامیابی کا باعث ہے، اور قرآن نے اس کو کامیابی قرار دیا ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح سے آپ صبر جب کریں گے تو صبر کی پاداش میں دنیاوی مقام میں ملتا ہے اور اخروی بھی مقام ملتا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی میں فرق نہیں ہے، ڈفرنس نہیں ہے۔ کامیاب پائیدار کامیابی اسی وقت ملے گی کہ جب ہم قرآنی اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ اسی طرح سے قرآن نے توبہ کو بھی کامیابی کا معیار قرار دیا ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں سورہ نور میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ توبہ کا لفظی معنی ہے پلٹنا ہے۔ توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پلٹنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، معصیت الہی کے نتیجے میں انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پلٹ کے خدا کی طرف آتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ پس توبہ کا لفظی معنی ہے پلٹنا ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، جمیعاً سب کے سب۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی توبہ فلاح کے لیے، کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ یا فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے قرار پائے۔ پر توبہ جو ہے وہ کامیابی کے لیے ایک زینہ اور زمینہ ہے۔ اسی طرح عبادت خدا، قرآن کریم نے عبادت کو فلاح کہا ہے۔ کیوں؟ جو چیزیں گول آف لائف جو انسان کی زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد اور ہدف کے مطابق ہیں، وہ فلاح کا باعث ہے، وہ کامیابی کا باعث ہے، وہ اس کو اس کے اعلیٰ ترین مقصد کے نزدیک کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے تم سب رکوع کرو، سجدہ کرو، وعبدوا، اور اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیک کام انجام دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ بس کامیابی عبادت الہی میں ہے۔ اور اسی طرح کامیابی کا ایک اور جو معیار ہے قرآن کریم نے بیان فرمایا، وہ ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد۔ فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے ایسا نہ ہو کہ غافل کر دے۔ اور پھر فرمایا فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی اپنے اولاد میں، اپنے اموال میں، اپنے دنیاوی کاموں میں اتنا مگن ہو گیا کہ خدا کو بھول جائے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہ ناکام ہیں۔ ذکر الہی، اللہ کی یاد کامیابی کا باعث ہے، اللہ کو بھول جانا ناکامی کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے میں اس کی زندگی کو کٹھن بنا دوں گا۔
اس کی زندگی کو سخت بنا دوں گا۔ اب اپنی زندگی، آپ روزمرہ ارد گرد افراد کو دیکھیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے انہوں نے بڑی ترقی کی ہوگی، بڑے بزنس مین بن گئے ہوں گے، بڑا مقام انہوں نے پا لیا ہوگا، پیسے کی ریل پیل ہوگی، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہی فرما رہا ہے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کے پاس زندگی تو ہوگی، مال تو ہوگا، کثرت ہوگی، لیکن بڑی مشقت والی زندگی، اس کی زندگی بڑی میں تنگ کر دوں گا، سکون چھین لوں گا اس سے میں، اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ دنیا میں ہی اس کی سزا ہے، دنیا نہیں آخرت میں بھی، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم انہیں اندھا معشور کریں گے، نابینا معشور کریں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی، کیوں مجھے تو نے نابینا دنیا میں، تو نے آخرت میں مجھے نابینا کیوں معشور کیا، جبکہ میں دنیا میں بینا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک تتک آیاتنا، ہماری آیات اسی طرح تیرے پاس آتی رہی لیکن تو ان کو ٹھکراتا رہا، آج کے دن ہم بھی تمہیں بلا دیں گے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تو بلا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا کامیابی ذکر الہی میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ دنیاوی جتنے مرضی ٹارگٹس اچیو کریں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیاوی ٹارگٹس ہماری اخروی ٹارگٹ کے ساتھ ٹکرائیں نہیں، جو ہمارا اعلیٰ ترین ہدف ہے اس کے ساتھ ٹکرائیں نہیں، جہاں پہ ٹکرا رہے ہیں اور ہمیں اعلیٰ ترین جو ہمارا ہدف ہے، جو عبودیت الہی ہے، جو کمال بندگی الہی ہے، اور جو اعلیٰ ترین ہمارا ہدف ہے، اس کے ساتھ اگر ٹکرا رہے ہیں اور اس سے ہمیں دور کر رہے ہیں تو یہ ناکامی ہے، قرآن کے نظر میں وہ کامیابی نہیں ہوگی۔ پس ذکر الہی انسان کی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور شکر نعمت، نعمتوں پر شکر کرنا، یہ انسان کی کامیابی کا باعث ہے۔ جیسے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ رحمان میں بار بار فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کہ اگر تم آنکھیں کھولو، تھوڑا سا غور کرو، ہر طرف اللہ کی نعمتیں تمہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو ہم مزید اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر نعمت کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کی جائے، اس نعمت کو اسی مقصد اس ہدف کے لیے استعمال کیا جائے، اس نعمت سے متعلق جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ مثلا والدین نعمت ہیں، اگر والدین کی ہم قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان سے متعلق اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، یعنی ہم نے اللہ کی اس نعمت سے منہ موڑا ہے، اللہ کی اس نعمت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی نعمت کو ہم نے شکر نہیں کیا، کفران نعمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مقابلے میں عذاب۔ پس فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، کامیابی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے، کامیابی امانتوں کا خیال رکھنے میں ہے، یعنی واجبات الہی انجام دینے میں ہے۔ جیسے سورہ مومنین کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ سورہ مومنین فرمایا قد افلح المومنون، بالتحقیق مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ وہ مومنین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اچھا، خشوع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشوع۔ خوف ہوتا ہے خطرے سے ڈرنا، کسی کو خطرہ لاحق ہو انسان کو، اس خطرے سے ڈرنے کو کہتے ہیں خوف۔ لیکن خشوع کہا جاتا ہے مقام، کسی کے مقام اور کسی کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعظیم کی وجہ سے اس سے ڈرنے کو کہا جاتا ہے خشوع، یعنی خدا تعالیٰ کی عظمت،
خدا کی بلندی، اپنے رب کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے عظیم ترین مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے انسان خائف ہو تو اس کو خشوع کہتے ہیں کہ ہم جب خدا کے حضور میں کھڑے ہوں تو اپنے رب کی مقام اور منزلت کو ذہن میں رکھے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق اور مالک ہے، اور اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور اس کائنات کی وسعت کے اعتبار سے میں اس کائنات کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں اور اس سے کلام کر سکوں، کہ کتنا بڑا اس نے مجھے مقام دیا ہے، کتنا بڑا اس نے مجھے شرف دیا ہے کہ میں اس کے حضور میں کھڑا ہو کے ایک ناچیز ذرہ ہونے کے باوجود میں اس سے ہم کلام ہو سکوں، اور اس نے مجھے وقت دیا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ الذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اپنی زکوٰۃ کو انجام دینے والے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا ایک عام معنی ہے، ایک زکوٰۃ کا خاص معنی ہے کہ جو واجبات زکوٰۃ میں سے ایک زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ ایک زکوٰۃ کا عام معنی، اور یہ عام معنی میں ہے، زکوٰۃ یعنی صدقات، زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ قرآن کریم میں بارہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انفقوا، انفاق کرو، اس رزق میں سے، اس مال میں سے انفاق کرو، انفقوا مما رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں انفاق کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فیقول، پس وہ یہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل، کہ میرے رب تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل، اے پروردگار تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے، کیا کروں گا میں؟ تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں ایک کام کروں گا، یہ نہیں کہا نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، یہ نہیں، تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ مرنے والے کی آخری خواہش جو قرآن بیان فرما رہا ہے، مرنے والے کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں کیا کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اللہ کی راہ میں انفاق کروں گا، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی مرنے والا جب دیکھتا ہے صدقہ اور خیرات اور اللہ کی راہ میں انفاق کا کتنا بڑا مقام ہے، تو وہ ایک ہی چیز کی تمنا کرے گا کہ کاش تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے، چند لمحے مل جائے، اور میں اپنے دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کروں، فقراء، مساکین، یتیموں کے اوپر خرچ کروں۔ تو لہٰذا ہم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ یعنی انفاق کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ موارد ہیں کہ جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور فلاح کا باعث ہے۔ خلاصہ کروں کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ کا دار و مدار انسان کے ٹارگٹ کے اوپر ہے، انسان کے گول کے اوپر ہے، اس کی گول آف لائف کیا ہے اس کے اوپر ہے، کہ اگر اس نے اپنی زندگی کے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیا تو اس کو کہا جاتا ہے کامیاب، اس کو ہم کہتے ہیں سکسیس، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ، اپنی زندگی، دنیاوی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ جو رکھے ہوتے ہیں، ان کو پا لینے کو ہم اچیومنٹ کہتے ہیں، ہم کامیابی کہتے ہیں، ہم سکسیس کہتے ہیں۔ یہ کامیابی بھی اس کی ہم منکر نہیں ہے، یا دین اس کی مخالف نہیں کرتا، دین چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کریں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے اس الہی تصور حیات، الہی تصور کائنات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئیڈیالوجی آف لائف جو اس کائنات کے بارے میں جو اس کی آئیڈیالوجی، اس کو الہی تصور کائنات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ معین کرے کہ میری زندگی کا اعلیٰ ترین ہدف بندگی الہی ہے، میری زندگی کا اعلیٰ ترین ہدف یہ ہے کہ میں نے اس کمال بندگی کو پانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کو نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کریں، یعنی بندگی کو پائیں، کمال بندگی کو حاصل کریں۔ کمال بندگی کو حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ جاویدانی ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی سعادت اس کو مل جائے گی، فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی اس کو مل جائے گی۔
اور اس کو سعادت مل جائے گی، جیسا کہ میں بیان کیا کہ جنہیں بہشت میں ڈالا گیا، فرمایا سعیدو، وہی سعادت مند ہے جن کو جنت میں ڈال دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گئے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، جب تک کہ آسمان اور زمین ہے ہمیشہ رہنے والے اس میں، وہ سعادت سے ہمکنار ہوں گے۔ تو پس دنیا میں انسان جتنے بھی ٹارگٹ اپنے لیے معین کرے اپنی کامیابی کے لیے، اپنی اچیومنٹ کے لیے، وہ ٹارگٹس اس انداز سے مینج کرے کہ جو اس کا اعلیٰ ترین ہدف زندگی ہے، جو کہ بندگی ہے، جو کمال بندگی کو حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ اگر اسی سمت میں ہم جا رہے ہیں، دنیاوی جو جتنے ہم نے ٹارگٹ اچیومنٹ حاصل کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ اگر اسی سمت میں ہمیں لے کے جاتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ ہمارے دنیاوی ٹارگٹس میچ کر رہے ہوں اس الہی اور اخروی ٹارگٹ کے ساتھ اور بلند ترین ٹارگٹ کے ساتھ، اور اگر میچ نہیں کر رہے بلکہ اپوزٹ ہیں اور ہمیں برعکس لے کے جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں، غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں، بندگی سے دور لے کے جا رہے ہیں، شیطان کی بندگی میں لے کے جا رہے ہیں، خدا کی بندگی سے نکال رہے ہیں، تو پھر ہم خاسرت دنیا والآخرہ ہیں۔ دنیا میں بھی ظاہر ممکن ہے کامیابی میں ہمیں مل گئی ہو، دنیا کی نظر میں ہم شاید کامیاب ہو گئے، ہم نے فلاں سیٹ حاصل کر لی، فلاں عہدہ حاصل کر لیا، فلاں مال و منال حاصل کر لیا، فلاں کا حق کھا کر ہم نے میراث بنا لی، لیکن دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں ہم ناکام ہیں۔ وہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، خاسرت دنیا والآخرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پس کامیابی حسنۃ فی الدنیا والآخرہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہمارے دنیاوی ٹارگٹس اور دنیاوی کام اور دنیاوی اعمال بھی اس اعلیٰ ترین ہدف کے مطابق ہے، اس اچیومنٹ کے، اس گول آف لائف جو ہے اس کے مطابق ہے، اسی کی سمت میں ہے، تو پھر ہم کامیاب ہیں، وگرنہ ہمیں ناکامی ملے گی۔ تو بس کامیابی اور ناکامی کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ فقط ایسا نہیں ہے کہ فقط اخروی کامیابی انہی چیزوں کی بنیاد سے ملتی ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی قرآن کریم کی نظر میں ان چیزوں کے ذریعے سے کامیابی ہے، اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور وہ زندگی کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی سعادت ہے، وہ انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ نہیں ہے سوال؟ ٹھیک ہے جی۔ بندہ حافظ قرآن کی ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی طور پر کامیاب ہے، مگر وہ اس کی رغبت قرآن پاک میں نہیں جا رہی، دل نہیں لگ رہا، پڑھتا نہیں، تو اس کا کوئی فارمولہ ہے اس کی ہدایت ہو جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں حفظ تو کر لیا، لیکن اصول زندگی جو ہے ان کے، وہ خدا کے بنائے ہوئے معیار جو ہیں، جو اصول ہیں، ان کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فالٹ موجود ہے۔ ظاہری طور پر فقط حفظ کر لینا تو کافی نہیں ہے۔ آیا قرآن کے اوپر کتنے % عمل پیرا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر قرآن کی ایک آیت پر بھی اگر صحیح طرح سے عمل پیرا ہو جائے نا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہمیں معاشرے میں بہت سارے لوگ حافظ تو ملیں گے، ٹھیک ہے، وہ فقط انہوں نے حفظ ہی کیا ہے، یعنی طوطے کی طرح رٹا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ سب سے بڑے جھوٹے بھی ہوں گے، سب سے بڑے دغاباز بھی ہوں گے، سب سے بڑے فراڈی بھی ہوں گے، بنام بظاہر حافظ قرآن ہوں گے، تو پھر وہ قرآن ان کو کیسے فائدہ دے گا؟ یعنی اصل چیز ہے عمل کرنا۔ آپ قرآن کی ایک آیت کو لے کر بھی عمل کر لیں تو قرآن آپ کو نجات دینے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی میں نے آیتیں بیان کی، اگر ایک آیت پہ بھی انسان صحیح طرح سے عمل کر لے نا تو انسان کی کامیابی کے لیے وہی کافی ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے، فقط ظاہر کو لیا ہے، چلکے کو لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اصل جو اس کا مغز ہے اس کو ہٹا دیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری کامیابی نہیں ہے، اس وجہ سے دل نہیں، رغبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ بہت ساری چیزیں، گناہ آڑے آ جاتے ہیں انسان کے خدا کی طرف رغبت نہ ہونے کا، عبادت کی طرف رغبت نہ ہونے کا۔ جیسے آپ نے وہ حکایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پر جا رہے تھے عبادت کے لیے، تو ایک شخص ملا جو بڑا مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا۔ راستے میں کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ اکڑتے ہوئے کہا، اکڑتے ہوئے کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ جا کے اپنے رب سے کہنا کہ میں نے دنیا میں کوئی معصیت ایسی نہیں جو نہ کی ہو، تیرے رب کی میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، لیکن میرے پاس دنیا کا ہر چیز موجود ہے، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جا کے میرے رب کو، اپنے رب کو پیغام دے دینا۔ حضرت موسیٰ گئے، عبادت کی انہوں نے، لیکن یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ جب واپس آنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے کا پیغام نہیں دیا تو نے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے شرم محسوس کی کہ اس نے توہین کی ہے، تیری حضور میں جسارت کی ہے، تو میں کیسے پیغام پہنچاتا۔ تو فرمایا کہ اس سے جا کے کہہ دینا کہ میں نے تجھے جس عذاب میں مبتلا کیا ہے اور جو میں نے تجھے سزا دی ہے تو اس کی طرف شعور ہی نہیں رکھتا، تجھے آگاہی نہیں ہے۔ کیا سزا دی؟ کہا کہ میں نے تجھ سے اپنی لذت مناجات کو چھین لیا ہے، تو اگر عبادت کرے بھی تو تجھے مزہ نہیں آئے گا، تو مجھ سے کلام کرنے کی جو لذت ہے اس کو تو نہیں پا سکتا۔ بس اللہ کی حضور میں جب ہمیں عبادت میں لذت نہیں مل رہی، قرآن پڑھنے میں لذت نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہم مریض ہیں، ہماری اندر کوئی مرض موجود ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص مریض ہو جاتا ہے، اس کو اچھے سے اچھے غذا دی جائے، اچھے سے اچھا کھانا دیا جائے تو اس کو برا ہی لگتا ہے، اس کے اندر اس کو مزہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، اطاعت میں مزہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے، اس کا مطلب ہے ہماری روح مریض ہو چکی ہے، اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے اپنا علاج کرنے کی، کہ ہم اپنا علاج کریں اپنی روحوں کا، کہ جو مریض ہو چکی ہیں اس مرض کو، گناہ جو ہے۔ فرمایا کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ الا اخبرکم بدائکم ودوائکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں تمہاری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا داؤکم الذنوب، تمہاری جو بیماری ہے وہ تمہارے گناہ ہے، وَدَوَاؤُكُمْ الاستغفار، اور تمہاری دوائی، تمہاری میڈیسن کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو یہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کو جھاڑنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کو، اپنی روحانی بیماریوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ جتنی ہم گناہوں سے باہر نکلیں گے اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آئے گا، مناجات میں مزہ آئے گا، اور قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جو موبائل ہے آج کل جو نئی جنریشن ہے، صبح اٹھتے ہی اس کو یہ کام ہے، اٹھتے ہی اس کی چارجنگ دیکھی، وہ میسیج دیکھی، وہ ہو گیا۔ بہرحال یہ عادت ہو گئی ہے، اور اس عادت سے تعلیم کے پیچھے، عبادت کے پیچھے یہ عادت ہو گئی ہے، اور خدا یہ بہت ہی بری ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت بخیر کرے اور ہماری نیو جنریشن کو خاص طور پر بچائے۔ یہ ایسی آفت ہے کہ جس نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا ہے، کہ اس کے پازیٹیو فائدے بھی ہیں لیکن نیگیٹو اثرات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے جان و مال، آپ اس سے دنیا بھر کی کوئی اور چیز چھین لیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، موبائل ہونا چاہیے۔ اگر موبائل چھین لیں تو گویا کہ اس کو جو ہے وہ آپ نے قبر میں ڈال دیا ہے، یعنی اتنا سخت زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے موبائل تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے کہاں گیا موبائل۔ اس کا یعنی یہ اصلاً ہماری جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے، ایک ابزار ہے، اس کو کیوں ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنا دخالت دے دی ہے کہ اس کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے گزارا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن ہے تو قرآن کو کبھی ہم پرسوں جو ہے وہ کبھی ماہ رمضان میں خیر ثواب کے لیے کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن، عبادات، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے تھی، اور ہم نے موبائل ان چیزوں کو ایسا اپنے زندگی سے بنایا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں رہا۔ یعنی یہ واقعاً افسوس ہے، اور اس پہ ہمیں چارہ کار سوچنا چاہیے اور متوجہ کرنا چاہیے، اور خود بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم بھی لاشعوری طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھی لاشعوری طور پر شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت موبائل، تھوڑی سی فرصت ملی فوراً موبائل چیک کیا، ٹھیک ہے۔
یعنی یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں لاحق ہو چکی ہے اور ہمارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے اور چاٹ رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے، نہ فقط جدید نسلیں بلکہ سب ہم اس بیماری میں شکار ہو چکے ہیں. اس بیماری کی طرف متوجہ ہو کے علاج کی ضرورت ہے، متوجہ رکھنے کی ضرورت ہے، خود بھی متوجہ ہوں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں کہ بس اس کو ایک انسٹرومنٹ، ایک آلے کی حیثیت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. کیا ہے موبائل؟ ایک آلہ ہے، بس ختم، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. کیوں ہم نے اپنی زندگی میں اس کو اتنا داخل کر دیا کہ اس کے بغیر ہماری سانس نہیں چلتی. تو یہ واقعاً ایک بہت بڑی بیماری ہے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. پر محمد و آل محمد صلوات.